اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک سوال یہ ہوا کہ کیا ذات خدا کو ہم خواب میں دیکھ سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں شیعہ اور سنی نظریات کیا ہیں؟ دیکھیے، میں اس سلسلے میں عرض کروں، سب سے پہلے شیعہ نظریہ۔ شیعوں کے نزدیک ذات خدا کو دیکھنا خواہ عالم بیداری میں ہو، خواہ عالم خواب میں ہو، خواہ دنیا میں ہو، خواہ آخرت میں ہو، یہ محال ہے، چونکہ خدا دکھائی دینے والی چیز نہیں ہے۔ اور اس مدعا پر اور اس نظریے پر قرآن بھی دلالت کرتا ہے اور حدیث بھی دلالت کرتی ہے۔ قرآن کی دلیل یہ ہے کہ جب جناب موسیٰ نے اللہ سے کہا قوم کے کہنے پر کہ خدایا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو آواز قدرت آئی لن ترانی، موسیٰ مجھے کبھی بھی دیکھ نہیں سکتے۔ اہل علم جانتے ہیں کہ لن نفی ابدی کے لیے آتا ہے، یعنی کبھی بھی، نہ دنیا میں، نہ آخرت میں، نہ عالم خواب میں، نہ عالم بیداری میں۔ دوسری آیہ کریمہ، یہ سورہ اعراف کی آیہ کریمہ تھی۔ دوسری آیہ کریمہ سورہ انعام کی آیت نمبر 103، جس میں ارشاد ہو رہا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ ذات خدا وہ ہے جس کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، آنکھیں درک نہیں کر سکتی، لیکن وہ خدا آنکھوں کو درک کرتا ہے، اس کو دیکھتا ہے۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر، وہ لطیف بھی ہے اور خبیر بھی ہے۔ یہ ہے قرآنی دلیل نفی رؤیت خدا پر۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ روایات کیا کہتی ہیں۔ ابراہیم کرخی چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے۔ انہوں نے امام سے کہا مولا، ایک شخص نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ امام نے فرمایا وہ شخص بے دین ہے، یعنی عالم خواب میں خدا کو دیکھنا بے دینی کی علامت ہے۔ پھر امام نے فرمایا دیکھو، ذات خدا نہ عالم بیداری میں دکھائی دیتی ہے اور نہ عالم خواب میں، نہ دنیا میں اس کو دیکھا جا سکتا ہے اور نہ آخرت میں۔ یہ ہے شیعہ عقیدہ اور شیعہ نظریہ کہ ذات خدا کو نہ عالم خواب میں ہم دیکھ سکتے ہیں اور نہ عالم بیداری میں۔ اسی کے مد مقابل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ ذات خدا کو ہم عالم بیداری میں نہیں دیکھ سکتے، لیکن عالم خواب میں اللہ دکھائی دے سکتا ہے، اور جس آدمی نے اس خواب کو دیکھا ہے اس کا خواب بھی سچا ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں بہت سے اقوال وہ نقل کرتے ہیں، اور سب سے اہم قول جو اس وقت گوگل پہ آپ سرچ کیجئے تو مل جائے گا، وہ کہتے ہیں کہ یہ بات شرح مسلم سے منقول ہے کہ قاضی نے نقل کیا کہ ہم سنت والجماعت کا اتفاقی فیصلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم عالم خواب میں دیکھ سکتے ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہمارے امام نے 10 مرتبہ اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا، کسی نے کہا 20 مرتبہ دیکھا۔ اب کمپٹیشن شروع ہو گیا، یعنی جو زیادہ اللہ کو خواب میں دیکھ لے وہ ذات خدا سے زیادہ قریب ہو جائے گا۔ بعض لوگوں نے نقل کیا، چونکہ اب یہ دروازہ عالم خواب میں خدا کو دیکھنے کا کھل چکا تھا، کہ احمد ابن حنبل جو سنت والجماعت کے ایک اہم امام ہیں،
ان کے بارے میں نقل ہوا قد را رب العزہ اکثر مم امرہ، انہوں نے کہا کہ ہمارے امام احمد ابن حنبل نے خدا کو 100 سے زیادہ مرتبہ عالم خواب میں دیکھا۔ اب جب اماموں کے خواب ایسے نقل ہونے لگے کہ اماموں نے خواب میں اللہ کو دیکھا، تو پھر اب امتی پیچھے کیوں رہتے؟ اب غلط سلط دعوے شروع ہو گئے۔ ایک پیر صاحب تھے، وہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ لوگوں نے کہا آپ تو پیر ہیں، آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے متعدد مرتبہ قرآن میں کہا ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ پیر صاحب نے کہا یہ تو قرآن میں لکھا ہے، تمہارے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے خواب میں آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ اے پیر، میں نے تم سے نماز کو ساقط کر دیا۔ ایک پیر صاحب تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے۔ ان سے کہا بھیا آپ روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ اللہ نے قرآن کریم میں روزے کو واجب قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا قرآن میں لکھا ہے نا کہ روزہ واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ میرے خواب میں آئے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ میں نے روزے کو تم سے ساقط کر دیا۔ ایک صاحب تھے جو کھلے عام سود لیتے تھے۔ ان سے کہا گیا بھیا قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ وَحَرَّمَ الرِّبَا، سود حرام ہے، آپ سود کیوں لیتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ قرآن میں لکھا ہے، لیکن اللہ پاک ڈائریکٹ میرے خواب میں آئے تھے اور انہوں نے میرے لیے ذاتی طور پر سود کو حلال قرار دیا ہے۔ دیکھیے جب یہ راستہ کھل گیا کہ اللہ تعالیٰ کو خواب میں ہم دیکھ سکتے ہیں، تو یہیں سے فساد کا راستہ کھل گیا، گمراہی کا راستہ کھل گیا۔ اسی لیے چھٹے امام نے فرمایا جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں نے خواب میں ذات خدا کو دیکھا ہے، وہ شخص بے دین ہے، چونکہ ذات خدا نہ خواب میں دکھائی دے سکتی ہے، نہ عالم بیداری میں، اور نہ دنیا میں اس کو دیکھا جا سکتا ہے اور نہ آخرت میں۔ ہم خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں خدایا ہم سب کو اپنی سچی معرفت کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔